حبیب کبریا تم ہو۔ ہم لوگ کتنے گناہ کرتے رہتے ہیں، معلوم ہونے کے باوجود ہم گناہ کرتے ہیں اور اس پر توجہ بھی نہیں دیتے، اور ایسے ایسے گناہ ہم سے ہوتے رہتے ہیں کہ ان گناہ کرنے میں کوئی لذت بھی نہیں آتی، مزہ بھی نہیں آتا، پھر بھی ہم گناہ کرتے رہتے ہیں۔ مثلا کسی کی غیبت کر دی، کسی کے بارے میں ایسے الفاظ سے یا اس کو یاد کر لیا یا ایسے الفاظ کہہ دیے کہ اگر وہ الفاظ ان کو سنے تو اس کو تکلیف ہو، اسی کا نام غیبت ہے۔ اور غیبت کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت جرم ہے۔ ہم زنا کو برا سمجھتے ہیں لیکن ہم غیبت کو برا نہیں سمجھتے، اور یہ عیب اتنا خطرناک ہے کہ میرے خیال سے 99% میں یہ عیب ہے، 99%، چاہے وہ کسی طبقے کا ہو۔ بلکہ غیبت کرنے کے دوران اگر کوئی یاد بھی دلاتا ہے تو یہ کہہ دیا جاتا ہے ہم تو حق بات کہہ رہے ہیں، ہم تو صحیح بات کہہ رہے ہیں۔ یہ صحیح بات کہنا ہی تو یہ غیبت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ عیب تمہارے بھائی کے اندر موجود ہے جس کا تم تذکرہ اس کے پیٹھ پیچھے کر رہے ہو، اسی کا نام غیبت ہے، اور اگر وہ عیب جس کا تم تذکرہ کر رہے ہو وہ تمہارے بھائی کے اندر نہیں ہے تو یہ بہتان ہے، یعنی غیبت سے بڑھ کر۔ اور ہم کہتے ہیں کہ ہم تو حق بات کہہ رہے ہیں، ہم تو صحیح بات کہہ رہے ہیں، اور بعض لوگ تو یوں کہہ دیتے ہیں ہم تو اس کے سامنے بھی کہہ دیں گے، تب بھی غیبت ہو جائے گی۔ کہ سامنے کہنے کی ہمت اس وجہ سے ہے کہ تمہارے نزدیک وہ چھوٹے درجے کا ہے، جو بھی کہہ رہا ہے اس بات کو وہ اس کو سامنے والے کو اپنے سے کم سمجھ رہا ہے۔ اگر اپنے سے برابر سمجھے گا یا بڑا سمجھے گا تو کبھی نہیں کہے گا، چونکہ ڈرے گا کہ ہو سکتا ہے وہ مجھے کچھ نقصان پہنچا دے۔ تو بہرحال ہر چیز کے اندر یعنی گناہ کرنے والا گویا کہ وہ آخرت سے غافل ہے، اور بزبان حال یہ کہہ رہا ہے کہ قیامت کچھ نہیں ہے، زبان سے نہیں کہہ رہا، زبان سے کہے گا تو کفر آ جائے گا، کافر ہو جائے گا، ایمان چھن جائے گا، لیکن اپنے اعمال سے یہ بتا رہا ہے کہ قیامت کچھ نہیں ہے، جو کچھ کرنا یہیں کر لو۔ اسی وجہ سے وہ دوسروں کو تکلیف بھی پہنچاتا ہے اور دوسروں کے حقوق بھی دباتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کو بھی پامال کرتا ہے۔ نماز نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، یا نماز پڑھتا ہے تو بغیر سیکھے پڑھتا رہتا، پوری زندگی گزر جاتی ہے، سیکھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ قرآن کریم پڑھتا ہے بغیر سیکھے ہی پڑھتا رہتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آخرت سے غافل کرنے والی ہیں۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب اس کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ یوں کہتا ہے اساطیر الاولین کہ یہ تو پہلے لوگوں کی نقل کی ہوئی باتیں ہیں، پہلے لوگوں سے چلی آ رہی ہیں ایسی باتیں، یہ کوئی خدائی کلام نہیں ہے، یہ کوئی اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں، یہ تو پہلے کی کہانی اس کتاب میں نقل کر دی۔ تو یہ وہ شخص کہتا ہے جو کافر ہوتا ہے، جو قرآن کریم کو اور اللہ تعالیٰ کو جھٹلاتا ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اور یہ کیوں کہتا ہے یہ اس وجہ سے کہتا ہے کلا ہرگز نہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ پہلے لوگوں کی من گھڑت باتیں ہیں، یہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، کوئی ثابت ہی نہیں کر سکتا، لیکن یہ جو کہہ رہا ہے اتنی بات یہ اس وجہ سے کہہ رہا ہے کہ اس کے دل پر زنگ لگ گیا، گناہوں کی وجہ سے اس کا دل سیاہ ہو چکا ہے، اس وجہ سے یہ بات کہہ رہا ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے کرتوت کا زنگ لگ گیا ہے۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ہرگز نہیں یہ لوگ اپنے رب سے اس دن روک دیے جائیں گے۔ ثم انہم لصال الجحیم، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر کرم نہیں فرمائے گا۔ ثم انہم لصال الجحیم، پھر یہ لوگ جہنم میں داخل ہو جائیں گے، کچھ اور ان کا ٹھکانہ نہیں، بس جہنم ہوگا۔
ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، پھر ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ دیکھو جس چیز کا تم انکار کرتے تھے قیامت کا، وہ یہ ہے، تم جہنم کا انکار کرتے تھے، جنت کا انکار کرتے تھے، اور موت کے بعد کی زندگی کا انکار کرتے تھے۔ دیکھو سب کچھ ہو رہا ہے، جو ہمارے پیغمبروں نے بتایا، جو ہمارے نیک لوگوں نے تم تک بات پہنچائی، وہ ساری کی ساری باتیں ہو بہو ہو رہی ہیں، اب مزہ چکھ لو۔ ثم یقال، پھر ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ یہ وہی ہے جس کی تم تکذیب کرتے تھے، جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، یہ سب وہی ہے، کچھ اور نہیں، الگ سے نہیں ہے۔ پھر آدمی پچھتائے گا، پچھتانے سے ہوتا کیا ہے؟ جب وقت نکل جائے تو اس وقت پچھتائے تو اب پچھتاوے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اصل یہ ہے کہ وقت کے اندر اپنے فیوچر کی تیاری کر لیں، اپنے مستقبل کی تیاری کر لیں، اصل یہ ہے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ حبیب کبریاء تم